یاسین جو نماز فجر کے بعد پڑھنی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی آج بھی ہر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے اور فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد، تعقیبات میں سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو ہدیہ کر۔ اور وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر امام تقی جواد کی خدمت میں ہدیہ کریں تو فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے جس کے اندر ایک شادی کی خواہش ہوئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی حضرت زہرا کو ہدیہ کرنے کو کہتے ہیں، عبد الکریم کشمیری امام جواد کو ہدیہ کرنے کو کہتے ہیں، تو ایک سورہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ان دونوں معصوم ہستیوں کو ہدیہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ تمام ثواب اور فائدے حاصل ہو جائیں گے سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین کا ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو، ماؤں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھائیں، کیونکہ سورہ یاسین ذہن کو اور حافظے کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب، بہت زیادہ اثر پذیری رکھتی۔ تو طالب علم بچے جو ہیں، نوجوان، وہ بھی ہر ہفتے کم سے کم ایک، روزانہ پڑھیں تو کیا ہی کہنا، ان کی ذہانت اور حافظے میں چار چاند لگ جائیں گے، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور ان سے سورہ یاسین کو پڑھوایا جائے۔ اور علامہ مجلسی نے ایک اور سورہ یاسین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 30 مرتبہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 42 ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اگر 30 مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے آیت نمبر 42 کو، تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور خاص طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 جو ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یہ جو آیت نمبر 68 ہے، یہ فقر و فاقہ، غربت، مالی پریشانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ترین آیت ہے، آیت نمبر 68۔ تو یہ بھی اپنی اس میں اگر جو بھی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اس کے اندر یہ تو راہ چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کسی بھی انداز سے۔ اچھا، ایک اور بات کہ علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت پر ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے، ہر آیت کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے جو اس آیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس آیت کی جو اثر